الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے، اور سورہ حدید جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدنی دور میں اسلام قبول کرنا ایک آسان کام تھا، اور جو لوگ مدینہ میں مسلمان ہوا کرتے تھے انہوں نے بہرحال اسلام کے لیے وہ تکالیف برداشت نہیں کی ہوتی تھی جو کہ مکی دور کے مسلمانوں نے برداشت کی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان حکمرانی میں تھے اور مسلمانوں کو بہرحال وہ تکالیف برداشت نہیں کرنا پڑتی تھی. لہٰذا مسلمانوں کے گروہ میں مسلمانوں کے علاوہ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے. لہٰذا جو مدنی دور کا قرآن ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، منافقین کو مخاطب کرتا ہے، اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے جو کہ مدنی دور کے اندر تھے. تو یہ ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن نظر آتی ہے مدنی دور کے اندر. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی ہم جو ہیں وہ فاسٹ فارورڈ ہوتے ہوئے قیامت کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ ہمارے لیے کھینچا ہے کہ اس کو کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے. جب بھی قیامت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہیں، کافروں کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی سزا کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے کنٹراسٹ میں مسلمانوں کا اور مومنین کا ذکر کیا جاتا ہے
ان کے اچھے اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جزا کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کافرین کے مقابلے میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا یہ جو تقابلہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ کافروں کے مقابلے میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ دیکھیں گے کہ اس دن جو مومنین اور مومنات ہیں ان کا جو نور ہے وہ ان کے دائیں اور آگے دوڑ رہا ہوگا. ان کے اعمال اور ان کا عقیدہ، ان کی دو ٹارچ ہوں گی، دو روشنیاں ہوں گی جو ان کے دائیں طرف اور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا نور اتنا زیادہ ہوگا، لائک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لائک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کلومیٹرز پہ مشتمل ہوگا اور اس میں وہ ایگزاسٹو لائٹس ہوگی، کلومیٹرز کے اندر یہ لائٹس ہوگی اور اس میں آرام سے وہ جنت کا سفر کر سکیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور صرف ان کے دوسرے قدم تک ہی ہوگا اور وہ مشکل سے ہی اپنا دوسرا قدم ہی اٹھا پائیں گے. لیکن بہرحال دونوں کے لیے خوشخبری، جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم، کہ دونوں کے لیے جنت ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور پھر منافقین کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اگلی آیات کے اندر سے. اپنے سمجھنے کے حوالے سے ہم منافقین کو دو گروہ کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک منافقین شعوری منافقین جو کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے صبح کو مسلمان ہوتے تھے اور شام کو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، وہ صرف مفاد پرستی اور مطلب پرستی کی وجہ سے اس مدینہ کی ریاست میں جس میں مسلمان حکمران کے طور پر موجود تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے. لہٰذا عبداللہ بن ابی کی جو مثال ہے وہ اسی ہی حوالے سے ہے کہ یہ لوگ شعوری منافقین تھے. اور ایک اور کیٹیگری منافقین کی وہ تھی جن کو ہم غیر شعوری منافقین کہہ سکتے ہیں. یہ وہ منافقین تھے جو اپنے عقیدہ اور اپنے عمل کے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اپنے اللہ اسلام کی تعلیمات کو پورا نہیں کر پاتے تھے. لہٰذا وہ اسلام پر چلنا جو چاہتے تھے لیکن بہرحال اپنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے اور دنیا میں پڑ جانے کی وجہ سے وہ اسلام کے اصولوں پر کما حق کہو عمل نہیں کر پاتے تھے. اور ان آیات کے اندر یہ جو غیر شعوری مسلمان ہیں، غیر شعوری منافقین ہیں، انہی کی ہی بات چیت ہے جو اپنے عمل اور اپنے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس نفاق کے اندر مبتلا تھے. لہٰذا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ہماری ہی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ ہم بھی بہرحال اپنے عمل اور عقیدے کی کمزوری میں مبتلا ہیں اور ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا اور اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی. یا تو وہ صرف اس دنیا میں بہانہ کر رہے تھے اپنے ایمان کا، مومن ہونے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ویٹیج نہیں دے گا، یا ان کے دل اسلام پر مطمئن نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ آخرت پر ان کا یقین اتنا پختہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی دنیا کی زندگی اس کے مطابق نہ تھی جو کہ قرآن پیش کرتا ہے. قیامت کا دن ایک اندھیرے کی شکل میں ہوگا اور مومنین اس اپنی عقیدے اور اعمال کی روشنی میں جنت کا سفر طے کریں گے اور چلنا شروع کر دیں گے. اور جب منافقین اٹھیں گے تو گھپ اندھیرے کا دن میں وہ اپنے پاس کوئی روشنی نہیں پائیں گے، لیکن ان کو دور کچھ روشنیاں جاتی ہوئی نظر آئیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان روشنیوں کی مدد سے اپنا سفر کر سکیں. لہٰذا وہ آواز دیں گے یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، وہ پکاریں گے ٹھہر جاؤ ہمارے لیے، ان روشنیوں والوں کو پکاریں گے انظرونا، ٹھہر جاؤ ہمارے لیے، ہم تمہاری کوئی قیل ارجعوا اور ہم تم سے کچھ اقتباس کر لیں، کچھ روشنی ادھار لے لیں، روشنی تم سے ہم لینا نہیں چاہتے لیکن تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لیں. آواز آئے گی واپس پلٹ جاؤ، اس لیے کہ تم جو ہے ان روشنیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تم واپس پلٹ جاؤ، اس دنیا میں واپس پلٹ جاؤ، یا جہاں تم تھے وہیں واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ یہاں تم اس طریقے سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے.
روشنی حاصل کرنے کی جگہ وہ دنیا تھی جہاں تم نے اپنے عقیدے کے ذریعے سے اپنے اعمال کے ذریعے سے روشنی حاصل کرنی تھی، جو کہ تم نے نہ کی، لہٰذا تم کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکتے ان مومنین کی روشنی سے۔ لیکن بہرحال وہ سنتے نہیں ہیں اور وہ چلتے چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے، کہ کسی طریقے سے ان کے پیچھے پیچھے اپنی راہ پا لیں۔ کہ اچانک ہی ان کے اور ان منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ الفاظ آتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، کہ جب وہ چل کے جا رہے ہوں گے اچانک ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے درمیان میں دروازہ ہوگا، اور اس دیوار کے اس طرف رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس طرف جو ہے وہ سختی ہی سختی ہوگی۔ اس وقت کیونکہ یہ ان کے نزدیک ہوں گے، مومنین کے نزدیک ہوں گے یہ منافقین، یہ کہیں گے قالوا جنادونہم الم نکم معکم، پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اس دنیا کے اندر ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہاری اور ہماری تعلیم اکٹھی ہوئی تھی، ہم اکٹھے اسکول اور کالج جایا کرتے تھے، ہمارے کاروبار اکٹھے تھے، ہمارے بزنس اکٹھے تھے، ہمارے ظاہری دینی معاملات بھی اکٹھے تھے، تم بھی مسجد جایا کرتے تھے، ہم بھی مسجد جایا کرتے تھے، تم بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، تو آج یہ درمیان میں یہ دیوار کیوں ہو گئی اور تم اس طرف ہو گئے اور ہم اس طرف ہو گئے، یہ تقسیم آج کیوں کر دی گئی؟ اور اس کے بعد ایمان والے جواب دیتے ہیں قالوا بلا، کیوں نہیں، بالکل ایسے ہی تھا کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ساتھ تھے اور تم ہمارے ساتھ ساتھ تھے، ہر چیزوں میں، تمام چیزوں میں، شادیوں میں، دنیا کے معاملات کے اندر، ایون دین کے معاملات کے اندر ہم تمہارے ساتھ ساتھ تھے، لیکن یہ آج کیوں جو ہے وہ دیوار آ گئی؟ آگے جو جواب دیتے ہیں ایمان والے، وہ آج کے درس کا، آج کی گفتگو کا بنیادی نقطہ ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ آج دیوار کے اس پار آ گئے، اور یہ دنیا کی زندگی میں کسی ایک دن میں نہیں ہوا، بلکہ ہلکے ہلکے اس طرح ہوا، اور اپنا ایمان وہ کم کرتے چلے گئے، کمزور کرتے چلے گئے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ تدریجاً یہ عمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا تدریجاً عمل ان آیات کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اور انسان جان لے اس دنیا کے اندر، وہ اس قرآن مجید کے اندر اس کو ارشاد کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے رکھ دیا کہ انسان جان لے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، کہ جو سٹیپس اس کے اندر آتے ہیں جو کہ وہاں آگے مطالعہ کریں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ایمان ضائع نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن جب یہ صورتحال پیش آئے گی تو اس وقت اس کو کوئی پھر فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اور اس سختی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے بچوں کے آس پاس، اپنے بیوی، اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اور یہی لوگ اس کی دنیا ہوتے ہیں، اور کسی شخص کی اگر یہ لوگ اس کی کسی حادثے کے اندر کوئی فوت ہو جائیں تو اس کی کہتے ہیں کہ اس پر تو قیامت آ گئی، اس چیز کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس شخص کو صرف وہی شخص محسوس کرتا ہے جس پر یہ قیامت آئی ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان رشتہ داروں کا یہ حال ہوگا کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں ساری تقویدو کرتا ہے، ساری اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے رکھتا ہے، اسی کے لیے چوری اور خیانت بھی کرتا ہے، ساری دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ ان کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن ان رشتوں کی حالت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ اس دن سختی کی وجہ سے قیامت کی انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنی والدہ سے، کہ کسی طریقے سے ان کو دیکھ کر میری جان چھوٹ جائے اور اس سختی سے میری جان چھوٹ جائے، حالانکہ یہ وہ رشتے تھے جو کہ دنیا میں اس کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ لہٰذا اس قیامت کی سختی کے دن کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ اور اس کے بعد جو جنتیوں نے جو بتایا کہ کس وجہ سے آج یہ ڈویژن ہو گئی، اس ڈویژن میں وہ پہلی ریزن بتاتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، لیکن تم نے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو فتنتم، آزمائش میں ڈالے رکھا، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے رکھا، اپنے ایمان کو کمپرومائز کیا، اپنے آپ کو ایسی دوستیوں میں رکھا، ایسی عادات میں رکھا جو برائی کی طرف بلانے والے تھے، ایسے کام کیے کہ جو کہ ایسے رویے اپنائے جو کہ برائی کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور یہ خیال کیا
کہ اس طرح برائی میں تو داخل ہو رہے ہیں لیکن جب چاہیں گے اس برائی سے نکل آئیں گے، لہٰذا یہ برائی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ مقصد کیا تھا کہ ایک ویکینڈ، ایک سال اور ایک سیمسٹر، یہ جو ہے یا جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور جب حج کر لوں گا یا جب رمضان آ جائے گا، جب کوئی تو میرے لیے دعا کر لے گا، لہٰذا اس وقت بالکل ایک مختلف شخص نظر آؤں گا۔ لیکن ابھی بہرحال میرے لیے دعا کریں، میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے آپ کو اس دنیا کی لذتوں میں پڑا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے میں مزے لیتا رہوں۔ اور اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ان الفاظ کے اندر تعبیر کیا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو فسق کے اندر، فجر کے اندر ڈالے رکھے اور اسی میں ہی چلتا چلا جائے۔ لہٰذا یہ ان کی پہلی جو چیز تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت جب انہوں نے نصیحت سن لی، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نہیں ٹھانی، بلکہ اپنے آپ کو کہا کہ برائی تو برائی ہے، اس برائی کو برائی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں چاہوں گا نکلوں گا، لیکن ابھی بہرحال میں اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں میں مگن رکھنا چاہتا ہوں، دنیا کی لذتیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کام جو ہے وہ 50 سال اور 60 سال کی عمر میں کیے جائیں گے، ابھی بہرحال کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، یعنی یہ پہلی چیز تھی جس پہ یہ مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا جو دھوکہ تھا اس میں مبتلا ہوئے، وہ الفاظ آتے ہیں وَتَرَبَّصْتُمْ، یعنی اپنے آپ کو اصرار کرتے رہے اس برائی پر، انتظار میں رہے، موقع پرستی میں رہے، اور جہاں جہاں اسلام نے قربانی کی تقاضا کیا انہوں نے قربانی دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ موقع پرستی میں رہے کہ جب جو ہے اسلام غالب آ جائے گا، اسلام سے ہمیں فائدہ ہونے لگے گا، تب اسلام پہ چل پڑیں گے، اور ابھی کیونکہ اسلام کی قربانی دینے کا وقت ہے، لہٰذا قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اسلام قوتیں طاغوت سے جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، اور اس میں جب اسلام قوتیں غالب آ جائیں گی تب میں چلا جاؤں گا، لہٰذا اپنے آپ کو میں نہ میری تبدیل کوئی نہیں کرنا، اور جب مجھے فائدہ ہوگا دنیاوی حساب سے تب میں چلا جاؤں گا۔ مجھے تبدیل نہ کرنے کی جب صورتحال رہے گی کہ میں تبدیلی اپنی جو چاہتا ہوں کہ میں تبدیل نہ ہوں، جب تک یہ چلتی رہے گی اس کو میں چلائے رکھوں۔ یعنی انسان اس طریقے سے جب سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ برائی کا عادی ہو جاتا ہے، بالکل اس طریقے سے کہ کوئی شخص شروع میں جب سگریٹ پیے تو اس پہ کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس کو مشکل پڑ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جب انسان مسلسل سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے نارمل آکسیجن بن جاتی ہے، اس کو بلکہ مزہ آتا ہے، اور کوئی اگر سگریٹ نہ پی رہا ہو تو وہ اس کے لیے کچھ انہونی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آتا ہے کسی گھر میں، اور گھر میں جو ہے وہ کھانے پکائے جا رہے ہیں تو اس کو کھانوں کی خوشبو آئے گی کہ بڑا کھانوں میں جو ہے وہ اسپائسی قسم کا کچن میں کوئی کھانا وانا پک رہا ہے، لیکن اگر وہ 5 گھنٹے گھر میں ہی رہے تو اب وہ اس خوشبو کا عادی ہو جائے گا اور اس کو کہیں سے بالکل نارمل آکسیجن لگے گی۔ بالکل اس طریقے سے انسان جب برائی کے اندر اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں ہی پڑا رہنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے جو نفس اس کو شروع میں خبردار کر رہا تھا کہ جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، تمہاری جو عادات ہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، لیکن جب وہ اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو اب نفس بھی بولنا بند کر دیتا ہے، اس کو سمجھانا ختم کر دیتا ہے، لہٰذا اب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ضرور رہتا ہے کہ جب میں بریک لگانا چاہوں گا بریک لگا لوں گا، ان چیزوں سے باہر نکل آؤں گا، لیکن انسان برائی کرتے کرتے اتنا آگے نکل آتا ہے کہ جب چھوڑنا چاہتا ہے 50 سال کی عمر میں یا 60 سال کی عمر میں تو پھر چھوڑ نہیں پاتا۔ اس معصیت کے اندر وہ اتنا ڈوب چکا ہوتا ہے کہ برائی کو برائی جانتا ہے، لیکن نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ اپنی ان اعمال پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی محسوس کرتا ہے، اور اس موقع پر شیطان اس کے پلٹنے کے ارادے کو ملتوی کر دیتا ہے، اور شیطان آتا ہے کہ تم کیوں غلطی محسوس کرتے ہو۔ کوئی شخص شرمندہ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ فخر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ لہٰذا شیطان کہتا ہے کہ تم شرمندہ نہ ہو، یہ اسلام ہے جو تمہیں شرمندہ محسوس کراتا ہے، تم پر پابندیاں لگاتا ہے، تمہارے لیے کہتا ہے کہ تم اس چیز کو دیکھو اور یہ نہ دیکھو، یہ سنو اور یہ نہ سنو، یہاں جاؤ اور وہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ، یہ سارا اسلام کا چکر ہے۔ اسلام کہتا ہے اس سے ملو اس سے نہ ملو، لہٰذا اسلام نے تمہاری آزادی چھین لی ہے، یہ اسلام کا قصور ہے، لہٰذا شیطان اس کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور یہ تیسرا جو ہے درجہ ہے وَرْتَبْتُمْ،
یہ اب شیطان نے ان کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے کہ کون سی قیامت، کیونکہ جب اس یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تو کون سی قیامت، کس نے دیکھی ہے قیامت، اور جنت و دوزخ کس نے دیکھی ہے، یہ سب کس سے کہانیاں ہیں۔ اب انسان کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ مذہب بس ایک خیال ہے جو انسان کے کہیں لاشعور میں ہونا چاہیے، بس اللہ ہے، قیامت ہوگی، قرآن ہے، یہ سب باتیں اس کے دماغ میں ہیں، لیکن اس کے مطابق اپنی عمل تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان تو عمل جس طریقے سے اس کا دل چاہے ویسی زندگی گزارے، یا جس طریقے سے سائنس کہتی ہے اس طریقے سے زندگی گزارے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ جنت و دوزخ کی باتیں ہیں، اس کے مطابق، اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا اب اسلام کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں، قیامت پر یقین، جنت پر یقین، دوزخ پر یقین، وہ سب اس کے لیے ایک مبہم سی ایک خیالات کی صورت میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اور جب انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے، ایک تو اس سے جنت کی طلب اور جہنم کا خوف، کیونکہ اب بہرحال اس کا عقیدہ جو بن چکا ہے اس میں اس عقیدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب ان دونوں چیزوں کی، جب اس کی جنت اور دوزخ کی کوئی یقین نہیں ہے تو لہٰذا ان دونوں سے کوئی خوف اور امید بھی کوئی نہیں ہے۔ جب آخرت نہیں تو پھر سارا کا سارا دار و مدار، ساری خوشیاں، ساری زندگی اس دنیا کے حوالے سے، لہٰذا انسان اب دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، میٹیریلسٹک اس کی سوچ ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ دنیاوی پہلو سے سوچتا ہے، اور اپنی خوشیاں بھی اس دنیا کے اندر تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا ایک کھانا اور اس کے بعد دوسرا کھانا، ایک تقریب اور اس کے بعد دوسری تقریب، ایک مزہ اور اس کے بعد دوسرا مزہ، ایک فلم اور اس کے بعد دوسری فلم، اور ایک گیم اور اس کے بعد دوسرا گیم، اور سب چیزیں اس کا سارا جو انحصار ہے اپنی اعمال کا، وہ اس دنیا کے حساب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی سوچ دنیا کے حساب سے، اس کا عمل دنیا کے حساب سے، اس کی صلاحیتیں کا استعمال جو ہے وہ دنیا کے حساب سے، لہٰذا اب وہ سب کچھ دنیا میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور یہ چوتھا سٹیج ہے کہ اب اس کو دھوکے میں ڈال دیا اس کی خواہشات میں، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری خواہشات کو نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے اب اس کی جو دنیا کی زندگی ہے اسی کی ہی معنی ہے، اور آخرت کی زندگی کی کوئی معنی نہیں۔ لہٰذا جب اس کے معنی نہیں تو اس کے لیے پھر کوشش کیوں کی جائے، جبکہ ایک ایمان والا شخص اللہ کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے اور اسی بڑی مقصد کے لیے اپنی زندگی میں ساری کوشش کرتا ہے، اپنی سوچ لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اور اس کے سارے اعمال اسی ہی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ سب کچھ ایک دھوکے میں ڈالنے والے نے تمہارے لیے کیا، یعنی شیطان نے کیا، اور وہ کیونکہ خود مایوس ہے، ابلیس کے لفظی معنی مایوس کے ہیں، اب اس نے اپنے اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہذا انسان اب اللہ تعالیٰ سے مایوس، آخرت سے مایوس، جنت سے مایوس، جہنم سے بھی مایوس۔ لہذا اس مایوسی پر اس نے اب اس بندے کو بھی پہنچا دیا ہے، اور اب ایسے لوگوں کا حساب جو ہے وہ کہاں ہونے جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آج کے دن نہ قبول کیا جائے گا تم سے، یعنی جنہوں نے یہ چار خصوصیات اپنے اندر دنیا کے اندر پالی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان لوگوں سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا انکار کیا، یعنی ان کا انکار جو تھا وہ کھلا ہوا تو نہیں تھا، obvious تو نہیں تھا، بہرحال کبھی کبھار نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، نماز جو ہے قرآن بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے، نام بھی مسلمانوں والے تھے، لیکن یہ کھلا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن ان کی حالت جس طرح کی تھی وہ ہمارے سامنے آئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی جنہوں نے کھلا کفر کیا ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی کافروں کے ساتھ ہی ان کا انجام کر دیا گیا، اور ان کو کوئی الگ سے ان کے لیے کوئی جزا مقرر نہیں کی گئی۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر انسان کو عمل کی دنیا پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک فاسٹ فارورڈ قسم کا ایک سین چلایا گیا قیامت کا، کہ قیامت میں کیا ہو رہا ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ مومنین کا ذکر کیا گیا اور غیر شعوری
منافقین کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری بات ختم ہوتی ہے اور دوبارہ انسان اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اور کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، یعنی اب دوبارہ اس دنیا میں آ گئے، لہٰذا دوبارہ انہی مومنین کو مخاطب کیا گیا کہ ان کے کیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کہ مومنین کے لیے کیا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈریں اللہ کے ذکر سے اور جھک جائیں، اس قرآن کی طرف راغب ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب دی اور وہ فسق میں پڑ گئے اور پڑے رہے، اور پھر اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا اور ان کے پھر دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثریت کافروں کی تھی، نافرمانوں کی تھی۔ لہٰذا جب انسان اپنے آپ کو برائی میں ڈال لیتا ہے اور پھر برائی پہ اصرار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شک میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد صرف دنیا اس کے لیے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر یہ واضح کر دیا کہ انسان کو اپنی غیر شعوری منافق کی کیٹیگری میں جانے کے لیے سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے عمل اور اپنے ارادہ کی کمزوری سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا، اور یہ چیز قالوا بلا الم نکم معکم کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم تو دیوار کی اس طرف ہی ہمیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی طرف سے وہ اسلام پہ کچھ نہ کچھ عمل بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو قبولیت ہی نہیں بخشی۔ لہٰذا غلطی کے بعد، غلطی تو ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد پلٹنا انسان کی عزت اسی کے اندر ہے۔ غلطی پہ اصرار کرتے چلے جانا اور گناہوں پر چلتے چلے جانا، ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا آگے نکل آیا ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ اب کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں اس منافقین کی، غیر شعوری منافقین کی کیٹیگری میں نہ داخل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔